آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مکہ کے لوگ خشک سالی اور قحط کا شکار تھے، لیکن جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا وقت قریب آیا، بارشیں شروع ہو گئیں، خشک سالی دور ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو گئے اور پھلوں سے لد گئے، زمین پر سبزہ ہی سبزہ آنے لگا۔ پیدائش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے، سر آسمان کی طرف تھا۔ ایک روایات کے الفاظ یہ ہیں کہ گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے تھے، یعنی سجدے کی سی حالت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت آپ کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی، جیسے کہ ہم نماز میں اٹھاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب میری والدہ نے مجھے جنم دیا تو ان سے ایک نور نکلا، اس نور سے شام کے محلات جگمگا اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ظاہر ہونے والے نور کی روشنی میں بصرہ میں چلنے والے اونٹوں کی گردن تک نظر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع اول پیر کا دن تھا۔ صبح فجر طلوع ہونے کے وقت دنیا میں تشریف لائے۔ ملک شام میں ایک یہودی رہتا تھا، وہ جب مکہ آتا تو وہاں کے لوگوں سے ملتا اور کہتا، بہت قریب کے زمانے میں تمہارے درمیان ایک بچہ پیدا ہوگا، سارا عرب اس کے راستے پر چلے گا، اس کے سامنے کافر ذلیل و پست ہو جائیں گے، اس کی نبوت کے زمانے کو پائے گا اور اس کی پیروی کرے گا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا، جس خیر اور بھلائی کی وہ امید کرتا ہے وہ اس کو حاصل ہوگی، اور جو اس شخص کی نبوت کا زمانہ پائے گا مگر اس کی مخالفت کرے گا وہ اپنے مقصد اور آرزوؤں میں ناکام ہوگا۔ مکہ میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا وہ یہودی اس بچے کے بارے میں تحقیق کرتا اور کہتا، ابھی وہ بچہ پیدا نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے قریب سیدہ آمنہ کو خواب نظر آنے لگے، نہایت ہی عزیز و مبارک خواب۔ کبھی یہ کہ بی بی آمنہ کا جسم خاکی ایک بارگی آئینے کی طرح جھلکنے لگا اور روئیں روئیں سے سرد شعاعیں نکلنے لگی۔ کبھی کانوں نے سنا کہ جنت کی حوریں، آسمان کے فرشتے اور مقدس روحیں مبارکباد دے رہی ہیں۔ سوتے وقت محسوس کیا کہ وہ اپنے نورانی اور شفاف جسم کے ساتھ بلندی پر ہیں، اونچے سے اونچا پہاڑ پست نظر آتے ہیں اور آمنہ کے تلوے ستاروں کو چھو رہے ہیں اور چاروں طرف تہنیت و تبریک کے زمزمے چھٹے ہیں۔ قبیلے کی عورتیں آمنہ کی مزاج پرسی کے لیے آتی تو ایسا نظر آتا جیسے کعبہ سے لے کر عبداللہ کے گھر تک نور کا شامیانہ تنا ہوا ہے۔ گھروں میں چرچے ہونے لگے کہ آمنہ پر آسمان کی نورانی دیوی بہت مہربان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی پھوپھی نے کہا، یہ لو ستارے زمین پر جھکائے، یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ ایک بوڑھی عورت نے جواب دیا، میں بھی یہی دیکھ رہی ہوں کہ جتنی روشنی میں پچھلی رات ہے اتنے اجلے تو دن بھی نہیں ہوتے۔ تیسری عورت نے کہا، آج کی صبح تو سب سے زیادہ عجیب ہے، خوشبو کی لپٹیں جیسے یمن کا تمام عطر جمع کر کے کسی نے چھڑک دیا ہے، کاش اس رات کی صبح نہ ہوتی اور ہم ہمیشہ یہی منظر دیکھتے رہتے۔ ولادت کے وقت قریش کے جن گھروں میں لوگ آج جلد اٹھ بیٹھے تھے وہ اپنے بتوں کو تھامتے تھامتے اٹھاتے اٹھاتے تھک جاتے تھے، مگر بت کسی طرح کھڑے رہنے کے لیے تیار نہ تھے، ان کی پیشانیاں آپ ہی آپ سجدے میں جھکی جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگے، آج کیا ہو گیا ہے، ہمارے خداؤں کو لیٹے جا رہے ہیں، گرے جا رہے ہیں، شاید ان کو نیند آ رہی ہے، مگر بت تو سویا نہیں کرتے، یہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے۔ لوگ کہنے لگے، لاؤ پھر ایک بار خلوص اور عقیدت کے ساتھ سجدہ کریں۔
ایک بوڑھے قریش نے بت کو دیوار کے سہارے کھڑا کر کے سجدہ کیا اور پھر سر اٹھایا تو بت کی پیشانی بھی زمین پر رکھی تھی۔ اتنے میں ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی اور بوڑھے کا ہاتھ تھام کر بولی، میرے ساتھ چل کر دیکھو، فریسہ کا معبود، زہیر کا حاجت روا، قبیس کا بت اور خدا میرا خواہ سب کے سب زمین پر منہ کے بل گر پڑے ہیں۔ اس بوڑھے عرب نے عورت کا ہاتھ جھٹک کر جواب دیا، میں خود ہی اس پریشانی میں مبتلا ہوں، میرے معبود کو نہیں دیکھ رہی ہو، زمین پر سر رکھا ہے، تم اپنے معبودوں کو سنبھالو، میں اپنے خدا کو تھامتا ہوں۔ یہاں عبد المطلب کے گھر میں آمنہ پر سرور آمیز غنودگی سی طاری تھی۔ ابھی دن رات ملے جلے تھے، اس لیے کہ دونوں کی تقدیروں کو ایک ساتھ چمکنا تھا۔ سفیدہ صحرا نمودار ہو رہا تھا، گنجوں کی نازک پتوں پر شبنم کے موتی ڈھلک رہے تھے۔ سرد شمشاد نہ پھولوں کی مہک پا کر انگڑائی لی، طائران خوشنوا کی چہکاروں سے تمام فضا نغمزار بن گئی۔ جنت آج سچ مچ زمین پر اتر آئی تھی۔ مینا کی وادی، مروہ کے سنگریزے، قبیس کی چوٹیاں اور عرفات کا میدان نور کی جھلکیوں میں جھم جھم کر رہا تھا۔ جھلملا رہے تھے، کلیاں چٹک رہی تھی اور پھول مہک ہی رہے تھے، اور اتنے میں گھر کی عورتیں خوشی سے بےتاب ہو کر پکاری، کوئی عبد المطلب کو جا کر مبارکباد دو۔ عبد المطلب نے سنتے ہی تیزی کے ساتھ آئے، خوشی کے مارے پاؤں بہکے بہکے سے پڑ رہے تھے۔ عبد المطلب کے رخساروں کی جھریوں میں مسرت جھلملا رہی تھی۔ آمنہ نے فرط غیرت سے چادر منہ پر ڈالی۔ عبد المطلب نے پوتے کو دیکھا، پیشانی کو چوما، ان کی آنکھوں میں بجلیاں سی چمک رہی تھی۔ عورت نے کہا، یا سید القریش، اتنا نورانی چہرہ آپ نے آج تک دیکھا نہ ہوگا۔ جواب دیا، نہ صرف میں نے، شاید دنیا میں کسی آنکھ نے اسے جلوے نہ دیکھے ہوں گے۔ چاند، سورت، کہکشاں، کوس و قزح، پھول گنچے، حیران ہوں کس چیز سے اس نونہال کے چہرے کو تشبیہ دوں۔ اس کے حسن جمال کے سامنے تو سب پھیکے ہیں اور بے رنگ ہیں، اور یہ باتیں مجھ سے محبت نہیں کہلوا رہی، یہ حقیقت ہے۔ عبد المطلب نے عورتوں سے کہا، پھر سرگوشیاں ہو رہی ہیں، اچھا گیت گانا چاہتی ہو، میں چلا جاؤں؟ مجھ بوڑھے کے سامنے ڈف بجاتے ہوئے شرم آتی ہوگی۔ عبد المطلب کے کہنے پر عورتیں بولی، یا ابا عبداللہ، رات ہم نے اپنی آنکھوں سے جو کیفیت دیکھی ہے، اگر کسی کے سامنے بیاں کریں تو لوگ کہیں گے کہ یہ عورتیں دیوانی ہو گئی ہیں، کسی نے ان پر جادو کر دیا ہے، ان کے دماغ میں خلل آ گیا ہے۔ رات کا سما لفظوں میں نہیں ادا ہو سکتا، وہ دیکھنے ہی کی چیز تھی، کہنے کی نہیں، اور کوئی کہنا بھی چاہے تو وہ کیفیت لفظوں میں کہاں سما سکیں گی۔ عبد المطلب نے مسکرا کر جانا چاہا۔ ایک خاتون نے کہا، اے ابن عبداللہ، کیا کہا کرے اس ہاشمی نونہال کو؟ عبد المطلب نے کہا، اچھا، نام کی طرف اشارہ ہے، بہت خوب۔ عبداللہ کے لفظ جگر اور آمنہ کے نور نظر کا نام ہم نے احمد اور محمد بھی رکھا ہے۔ تمام دنیا میں تعریف کی جائے گی میرے چاند کی۔ فضا میں ایک دھیما سا غیبی نغمہ گونجا، زمین میں ہی نہیں آسمان میں بھی اس کی حمد و ثنا کے نغمے بلند ہوں گے۔ عبد المطلب کا جواب سن کر آمنہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھلنے لگی، جیسے ان کے دل کی بات عبد المطلب کی زبان پر آ گئی۔